چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک زبردست کام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار نمودار تھے۔ فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں، اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں فارمیٹ کے مطابق اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں یعنی اصلاح کریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، اور تمہارا معبود
ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی تعلیمات قرآنیہ سے منور رہیں، روشن رہیں، اور بندے کو رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ابھی بلا تاخیر کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے
علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ 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 میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان
نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے آگے یوں ہے لبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے لبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ ہمارے دل و جان نہیں، تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ ہماری دل و جان
فرق نہیں کہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ 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 سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر آقا سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوا میں کریم کا میں گدا ہوا میں کریم کا میں گدا ہوا اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست کلام سلسلے میں شامل ہوا اور بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ زید نیاز بھائی نے پڑھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی تو کیا بات ہے، نبی اکواق علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور محامد بیان کرتے ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور سننے والے کا بھی دل چاہتا ہے کہ بس یہ سنتا ہی چلا جائے۔ اور بہت پیارے انداز سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، اور جو عطا فرمایا ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند کون، یہ سلسلے کا آج موضوع رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے بھی افراد موجود ہیں جنہیں اس امت میں بڑے بڑے اہل عقل افراد نے اس امت کا سب سے زیادہ عقل مند فرد کہا ہے، سب سے زیادہ ذہین آدمی کہا ہے؟ جی ہاں، اس طرح کے لوگ بھی ہو گزرے ہیں، انہیں کیوں اتنا سمجھدار کہا گیا، کیوں اتنا ذہین کہا گیا؟ آئیے گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عقل مندی کی مختلف باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلال مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، انہی سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس امت کا سب سے زیادہ عقل مند فرد کون ہے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو، اے عقل مند لوگو، تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کریم نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، کہ اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اے وہ عقل مندوں کے جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر
جو ذہین لوگ ہیں، ذہانت والے لوگ شمار کیے جاتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے باقاعدہ طور پر ان سے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت، انسان جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جتنا اس کو معرفت خداوندی حاصل ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، کہ ارشاد فرمایا تو جو علماء ہوتے ہیں در حقیقت وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے باقاعدہ طور پر فرمایا کہ ان آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ جس نے عقل کو بھی پیدا فرمایا اور انسان کو بھی پیدا فرمایا، اور انسان کو یہ ایک جو نورانی ایک جوہر تھا عقل کا، وہ اس کے اندر ودیت فرمایا، تو عقل مند شخص کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو جن میں فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کرو، میرا ڈر اور میری خشیت اپنے اندر پیدا کرو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، خوف رکھنے والا ہوگا، اس سے عقل مند شخص کہا جائے گا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے آخر میں سورہ طلاق کی تلاوت کی، اس میں اللہ کریم نے کیا فرمایا آخر میں کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے، کہ اے ایمان والو کہ تم ایمان لائے، اس کے بعد تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کیا، تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے کہ جو عقل مند اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے باقاعدہ طور پر یہ معیار بھی دیا، اور یہی امت کے اندر بہتر ہونے کا اصول بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جو عزت والا ہے اس کی بنیاد کسی خاندان والا ہونے پر نہیں ہے، کسی ملک سے تعلق ہونے پر نہیں ہے، کسی خطے یا تہذیب سے جڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم جتنے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی ہی زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ عقل مند ہونے کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عقل مند متقی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو متقی ہوتا ہے وہی زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جہنم سے دور کیا جائے گا، آگ سے بچا لیا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ اس سے تزکیہ حاصل ہو، وہ پاک ہو جائے۔ مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ذات کہ جو سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، آگ سے جہنم سے سب سے زیادہ دور کیے جانے والے ہیں، وہ کوئی اور نہیں امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب ہم ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک منطقی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو متقی ہو، اور متقی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اب ہم نے قرآن کی روشنی میں کیا اس بات کو سمجھا، ہمیں کیا ملا کہ جو متقی ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عقل مند ہے امت کے اندر، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح جو اس امت کے اندر سب سے زیادہ عزت والے فرد ہیں وہ بھی کوئی اور نہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح قرآن نے ان کو اتقیٰ فرمایا ہے، متقی فرمایا ہے، اور تقوی والوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عقل والوں کو ہی اپنے سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے حدیث پاک میں، جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کے لیے روانہ فرما رہے تھے، تو بڑا خوبصورت انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک تشریف لائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور آپ ان کو نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ معاذ، یہ جو تمہاری میری ابھی ملاقات ہے یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد جب تم آؤ گے تو میرے مزار پر آؤ گے، ہماری اس طرح ظاہری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ یہ جدائی کا وقت ہے، لوگ مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، یہاں تو مدینے والے سے ایک ظاہری جدائی مل رہی ہے، تو رونے لگے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر
کہ دوسرے لوگ جو ساتھ چھوڑنے کے لیے آئے تھے ان کی طرف آپ کا رخ تھا، وہ بھی سن رہے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا وہ جو ہو، جس خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، اور پھر فرمایا جہاں ہو، من کانوا وحیث کانوا، وہ جو ہو جہاں ہو، اگر وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ متقی ہیں، تو فرمایا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہ دیکھیے، کیا بات، ہم درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کی کہ اول الناس یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو وہ قیامت کے اندر قرب کا ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، بالکل بغیر کسی کنڈیشن کا یہ جملہ ہے، وہ دنیا میں بھی میرے قریب ہے اور آخرت میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس امت کے جو اتقیٰ تھے، واقعتاً ان کو اپنا سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا، اپنے پہلو میں سلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا جو معیار علماء نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر تقوی کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک فرمان بیان کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت اور جامع بات ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ تقوی کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ہے اس کا بہت ابتدائی درجہ۔ ابتدائی درجہ تقوی کا کیا ہے کہ فرمایا کہ جو چیز فتوے کے حساب سے حرام ہے، کہ اگر مسئلہ پوچھا جائے کہ کیا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، تو جس چیز کو شریعت کہہ دے، مفتی کہہ دیں کہ جناب یہ حرام ہے، تو فرمایا کہ اس سے رک جانا یہ تو تقوی کا ابتدائی درجہ ہے، اور یہ عدل و انصاف کرنے والوں کا تقوی ہے۔ لیکن جو تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے زیادہ بہت بڑا درجہ ہے تقوی کا، اور فرمایا کہ یہ صدیقین کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کی روح سے بھی سبحان اللہ متقی ہیں اور سب سے زیادہ عقل مند ہیں اس امت کے، وہ حدیث کی روح سے بھی سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور متقی اور عزت والے شخص ہیں۔ اور ہم اگر تصوف کی تعلیمات دیکھیں جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کھول کر بیان کی، وہ بھی باقاعدہ کہ اعلان کرتی ہیں کہ اس امت کے جو سب سے زیادہ عقل مند شخص ہیں وہ کوئی اور نہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار تو وہ ہے کہ جس کے سمجھ میں دین آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی ایک کامل بات ہے، اور یوں سمجھیں کہ جو 100 سنار کی ایک لوہار کی کہا جاتا ہے، تو یعنی وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو پڑھتی ہے تو بالکل مطلع کو صاف کر دیتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایسی ہی ایک بہترین بات اس جملے میں ارشاد فرما دی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سمجھ میں آ جائے اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تو پھر یہ واقعی سمجھدار ہے، واقعی یہ اہل عقل ہے اور عقل کا درست استعمال کرنے والا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے افراد کے بارے میں بیان موجود ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں لیکن وہ ان کے لیے کام کے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن جو دیکھنا چاہیے اور جو دیکھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آتا ہے، اس کے دلائل توحید میں غور و فکر کرتا ہے، جب وہ آنکھوں سے اس کام کو نہیں لے پا رہا ہے تو ان کے اکھیارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس مضمون کو قرآن و حدیث میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی سمجھداری تو یہ ہے کہ بندہ قرآن و حدیث کے احکامات کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اور جس طرح بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ قرآن انہیں اتقیٰ فرما رہا ہے، گویا متقیوں کا پیشوا انہیں بتایا جا رہا ہے، اولو الفضل انہیں قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں عقل مندوں کی بات ہو تو ان کی بات ہو، یہ تو قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں الحمدللہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی بات رہتی نہیں ہے کہ جسے مزید دلیل بنایا جائے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ان باتوں کو یوں ہی لیا ہے کہ جب قرآن مجید نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس امت کے سب سے بہترین افراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ بہت سارے مواقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ فرما دیا. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز خلافت میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آپ مشاورت سے چلا کرتے تھے، باقاعدہ ایک شورا کا نظام بنا ہوا تھا اور اہم امور پر ان پر مشورے ہوا کرتے تھے. لیکن کئی جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا اور ان کے فیصلے کے اگینسٹ سمجھانے والے آئے اور کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے اسے واپس لے لیجئے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جو بات ہو چکی وہ ہو چکی، اب یہ میں فیصلہ واپس نہیں لیتا. یہی معاملہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا. زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف، منکرین زکوٰۃ جو ہوئے کہ زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے لگے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف بات ہوگی اور پھر ان سے جہاد بھی کیا جائے گا. اور جو قرآن ہمیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اجازت دیتی ہے ان ساری چیزوں کو بروئے کار لایا جائے گا اور ان سے نپٹا جائے گا. ایسے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کو آ کر یوں گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ابھی جو ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا ہے، ابھی یہ لشکر بھیج دینا ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج وہ نہ آ سکیں کہ جو آنے چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ کہتے ہیں وہی بات کہ عقل قربانت بپیش مصطفیٰ، عقل تو ہے ہی وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے قربان ہو جائے. تو کہتے ہیں بس حضور نے بھیجا تھا نا، جو حضور نے روانہ کر دیا تھا، ابو بکر کون ہوتا ہے اسے واپس بلانے والا. اور پھر یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس نہیں بلایا. اور اس کے جو نتائج سامنے آئے اس میں سے یہ بھی تھا کہ لوگوں نے یہ دیکھا اور جہاں جہاں یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گزرتا گیا وہاں لوگوں کے دلوں پہ یہ دھاک بیٹھتی چلی گئی کہ یہی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ منظم ہوں گے اندرونی طور پر، اسی لیے تو یہ بیرونی جگہوں پر بھی اپنے علاقوں سے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنے لشکروں کو بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بکھرے ہوئے نہیں، منظم افراد ہیں. لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، وقت نے بتایا کہ واقعی یہ فیصلہ بہت زبردست تھا، بہت درست تھا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک شخصیت کے تناظر میں بات ہے اور اس میں ہم اپنے سیکھنے کے لیے اگر باتیں لیں تو یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اس لیے ہیں، یعنی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ بس جو حضور فرماتے تھے نا، ان کا کام اسے قبول کرنا تھا. یہاں چوں چرا کیوں کس لیے یہ والی کوئی بات ہی نہیں تھی. بالکل بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو جو حضور نے کہہ دیا وہی ہوگا. 1 پوائنٹ ایجنڈا زندگی کا تھا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں کیسی کامیابی عطا فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین، احادیث رسول بھی ان افراد کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جنہیں عقل مند کہا گیا ہے. احادیث میں عقل مندی کسے کہا گیا ہے یا اس کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں. طارق بھائی سے آئیے، طارق مدنی بھائی سے گفتگو میں اس بات کو شامل کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے عقل مند کون. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ نے کچھ واقعات کی نشاندہی کی تو اس میں ایک بات جو ذہن میں آ رہی تھی اس کو آپ نے مینشن بھی کیا کہ ان تمام تر واقعات، منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں جہاد کا ہو، ختم نبوت کے منکرین کے معاملے میں، یا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان تینوں واقعات میں جو آپ کی رائے تھی اور جو ایجنڈا تھا، جو سوچ تھی، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ یہ عمل مصطفیٰ ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے تو اب بھی دیں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا ہے تو لہٰذا جسے مصطفیٰ کریم نے بھیج دیا میں اسے واپس نہیں بلا سکتا. تو جہاں محبت اور عشق کی بات آتی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انداز یہ کہ جو اللہ کے رسول نے کیا وہی ہم نے فالو کرنا ہے، اسے ہی ہم نے کرنا ہے. تو عقل مند کون ٹاپک ہمارا. اس زمن میں حدیث پاک بڑی پیاری ارشاد ہوا. حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے.
عقلمند وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جو بعد والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اس ہمیشگی والی زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر دارالعمل کے اندر عمل کرتا رہے۔ اور عاجز وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود اللہ پاک سے آرزو اور تمنا کرے۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں بتا دیا گیا کہ وہ شخص عقل مند ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے کہ میں نے آج کیا کیا عمل کیا، میں نے اللہ کے کن کن احکامات پر عمل کیا، نمازوں کی ادائیگی کی، رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچا، یا ان کاموں میں کہیں خدا نہ خواستہ مبتلا ہوا کہ جس سے شریعت نے بچنے کا کہا۔ تو ان اعمال کا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا محاسبہ کرتے رہے۔ اور پھر یہ محاسبہ کرنا کس لیے ہے، یہ جائزہ لینا کس لیے ہے؟ تاکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس دارالعمل کے اندر وہ جو دارالجزا ہے، جو آخرت کی جو زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کا کچھ سامان اکٹھا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اگلے حصے کے اندر ان لوگوں کی گویا کی کیفیت بیان کی کہ جو عقل مند نہیں ہیں گے، کہا کہ وہ کیا ہے، وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ان کی نفس، ان کو جس چیز کی نفس ان کی تمنا کرتا ہے، یہ اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے، بس جو دل کیا وہ جو دل میں آیا کرتے چلے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے افراد کے بارے میں کہا کہ ایسا شخص جو آیا کر لیا، بھوک لگی کھا لیا، پیاس لگی پی لیا، تو فرمایا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو مثل حیوان ہے گا کہ بھوک لگتی ہے تو جانور کھا لیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی جو ہمیشگی والی زندگی ہے، جو بعد کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہے۔ اگر ہم اس حدیث پاک کو دیکھیں اور اس حدیث پاک کے ضمن میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، اور اس نیک اعمال کے اندر ہمیں پھر اس نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایک ڈیلی محاسبہ، اسے ہم محاسبہ بھی کہتے ہیں، جائزہ کہیں، محاسبہ کہیں، کہ ہم نے کیے کیا کیا۔ یہ جو نیک اعمال کی فہرست دے دی کہ بھائی اس میں آپ نے یہ عمل کیا، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کی، اچھی نیتیں کی، سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، درود پاک، ذکر و اذکار، جو تفصیلی بیان ہے، یعنی ان تمام کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہی ہیں جو احکام الہی ہیں کہ جن کاموں کا کرنے کا حکم ہے اور جن کاموں سے بچنے کا کہا گیا ان کا بیان کیا گیا ہے گا۔ تو اس حدیث پاک پر اور عقل مندی حاصل کرنے کے لیے، یعنی عقل مند بننے کے لیے اگر دیکھیں تو اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل اپنی دنیا، اچھا یعنی یہ شخص دنیا میں بھی عزت دار ہوگا وہ جو کہ عقل مند ہے گا، اور پھر یہ دنیا کے اندر اس عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے گا۔ دنیا کے اندر اگر اس عقل کو اپنی جو ہے نا وہ ضائع کرتا چلا گیا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گا۔ آخرت میں پھر وہ اس مشکلات اور پریشانی میں ہوگا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنے کی۔ نفس کا محاسبہ کیا ہے گا، اسے آسان لفظوں میں سمجھیے کہ ہم دن بھر کے معاملات، سونے کے لیے جب بستر پر جائیں تو اپنے دن بھر کے معمولات پر غور کریں کہ آج دن بھر میں جو میرے معمولات گزرے، وقت گزرا، کون سا کام ہے جو رب العالمین کے احکام کے خلاف ورزی پر تھا، یعنی احکام الہی سے ہٹ کر تھا، جو میں نے نیکیاں کی اللہ اسے قبول کرے، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جو کہ اس کے اپوزٹ رہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے نیت بھی کرے اور ارادہ بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اب نماز نہیں پڑھی ہے، سونے لگا یار آج نماز نہیں پڑھی ہے، کل سے نماز پڑھوں گا، ابھی نیت تو کر رہا ہے بھائی، ابھی تو ٹائم باقی ہے گا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، نماز تو پڑھ لو۔ جو اپنی نیت کرنے لگے ہو، نیت سے پہلے جو عمل کا موقع ہے وہ تو کر لیں، اس عمل کو مکمل کریں اور پھر اگلے کے لیے کوشش کریں کہ صبح بھی انشاءاللہ اٹھنا ہے گا۔ یہ نہیں کہ یار ابھی جو پڑھی ہے چلو چھوڑ دو، صبح سے شروع کریں گے۔ تو یہ بندے کو جو ہے نا یہ وہی ہو گئی جو بات حدیث پاک میں دوسرے کا نا کہ تمنائیں، یہ جو تمنا ہے نا، یہ تمنا اسے بندے کو خواہشات میں مبتلا کرتی ہے، یعنی یہ بندہ تمنا کرتا چلا جاتا ہے، آرزویں کرتا چلا جاتا ہے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کل کروں گا، آج کروں گا، تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور عمل ہو نہیں پاتا اور سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے اور بندہ نیکیوں سے یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے ایک باطنی بیماری بھی قرار دیا گیا، طول عمل، لمبی امیدیں، بس کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا،
اور بندہ اسی میں لگا رہتا ہے. اور امیر علیہ سنت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ موت آ جاتی ہے اور کہتی ہے چلیں جی اب آپ کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی. قرآن مجید کا مطالعہ کریں مدنی چینل کے ناظرین تو بہت ساری جگہوں پر یہ بات سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو ہمیں سانسیں ملی ہوئی ہیں نا بس یہی مہلت ہے. جب یہ رک جائے گی تو مہلت ختم، پھر کوئی عمل نہیں ہو سکے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بھی جان کی موت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر اسے بالکل مہلت نہیں دی جائے گی، تھوڑی سی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہے. اگرچہ وہ اپنے آخری وقت میں یہ تمنا کر رہا ہو کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت بھی اگر مجھے مل جائے فاصدق واکن من الصالحین. جو طارق بھائی نے گفتگو کی نا کہ بندہ سوچتا کل سے کر لوں گا پھر ایسا ہو جائے گا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جب موت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر بندہ یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے تو میں صدقہ کرنے والا بھی بن جاؤں گا اور نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کروں گا، نیک بن جاؤں گا. تو اب جب موت کا وقت آ ہی گیا تو پھر تھوڑی مہلت دی جائے گی. ابھی یہ جو لمحے موجود ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ مہلت ہے. کیا فرمائیں گے ایاز بھائی؟ عقل مند لوگ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اگر اس کو جوڑ کر بیان کیا جائے. خالد بھائی اگر ہم دیکھیں آپ ہی کی بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ابھی صحت کے لمحے ہیں اور ہمارے پاس زندگی ہے، اور ان لمحوں کو ہم اپنے لیے قیمتی بناتے ہوئے، ان لمحوں کی قدر کرتے ہوئے وہ کام کر جائیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے والے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے. جب مردے کو دفن کر دیا گیا نا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کے کہنے لگے لوگوں بتاؤ یہ جو قبر میں جانے والا ہے یہ واپس آنے کی تمنا رکھتا ہوگا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا حضور بالکل رکھتا ہوگا. یہ توبہ کرنا چاہتا ہوگا کہ نہیں؟ کہا بھائی حضور بالکل چاہتا ہوگا. کہا یہ نیکیاں کرنے کی ارادہ رکھتا ہوگا کہ نہیں؟ سب نے کہا حضور رکھتا ہوگا. تو آپ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف اور فرمانے لگے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس مرنے والی کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی ابھی ہمارے پاس صحت کے لمحے ہیں، یعنی مرنے کے بعد یہ تمنا ہو ابھی تو زندگی سلامت ہے، ابھی سب کچھ ہے، صحت کے لمحے ہیں تو ہم کر جائیں. تو حقیقت یہی ہے کہ عقل اور شعور یہ ہم دیکھیں نا خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتیں ہمارے پاس، اسی کی بنیاد پر ہم صحیح اور غلط میں امتیاز کرتے ہیں. حلال اور حرام کا فرق اسی عقل کی بنیاد پر ہے. اور آپ دیکھیے اگر انسان کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا ہے نا وہ اسی عقل کی بنیاد پر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی طرح دیگر مخلوقات بھی ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں. یہ شرعی احکام بھی مکلف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. انسان شرعی احکام کا مکلف یوں ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان شرعی احکام کا مکلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، چھوٹے بڑے کے اندر امتیاز کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اگر اس انسان کی بھی عقل زائل ہو جائے نا خالد بھائی تو بعض احکام سے وہ سمجھ لیجیے اس کے اوپر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے، شریعت کے احکام. نماز سے مستثنا ہو جاتا ہے، وہ روزے سے مستثنا ہو جاتا ہے اگر اس کی عقل زائل ہو جائے. تو ہم یہ دیکھیں انسانی تخلیق کے اندر عقل ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باہری ملاقات ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو اللہ پاک نے کس چیز کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے مجھے عقل کے ساتھ بھیجا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عقل کو اختیار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل کی تو انتہا کوئی نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے حلال اور حرام کو جان لیا اور اللہ پاک کے حرام کو جان کر کے اس سے بچ گیا یہ عقل مند ہے. سبحان اللہ. عقل مند اس کو قرار دیا جو عقل کی بنیاد پر صحیح چیز کو اختیار کر رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ اگر وہ اس سے آگے اور بڑھے اور رائے خدا میں اور کوشش کرے تو اس کو عابد کہا جاتا ہے. اللہ. اور پھر وہ اور کوشش کرے اس سے آگے جائے
تو اس کو جواد کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو اللہ کی عبادت تو کرے، مصیبتیں بھی جھیلے، نیکیاں بھی کرے، مگر اس کا حال یہ ہو کہ وہ عقل سے رہنمائی نہ لے، عقل کی رہنمائی لیتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق نہ کرے، تو یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ مصیبت میں ہوگا۔ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے عمل اچھے کیے، مگر حالانکہ اس نے اپنی عقل سے رہنمائی لیتے ہوئے حلال اور حرام کا فرق کیا ہی نہیں تھا۔ عبادتیں تو کی مگر حلال اور حرام کا فرق نہیں کیا تو یہ پھنس جائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا ہوگا عقل کے بارے میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عقل مند وہ نہیں ہے جو شر اور خیر کو پہچان لے، فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے اذا رأى الخیر اتبعہ، کہ جب وہ خیر کو دیکھے تو اس کی پیروی کرنے لگ جائے، اذا رأى الشر اجتنبہ، اور جب وہ برائی کو دیکھے تو اس سے دور رہنے لگ جائے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس عقل کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں۔ جو اللہ نے حلال کیا اس کو اختیار کرنے والا عقل مند ہے، جس کو حرام قرار دیا اس سے بچنے والا عقل مند ہے، اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک عقل مندی کا معیار یہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایاز بھائی کی بات میں ہی ایک بات میں مزید ایڈ کرنا چاہوں کہ عقل سے حلال و حرام کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ عقل سے حلال و حرام کا فیصلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جو حلال و حرام بیان کر دیے ہیں نا، عقل سے فیصلہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ حلال کو اختیار کر لیا جائے، حرام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو میری عقل میں حلال ہو گیا تو میں اس کو حلال سمجھوں گا، اور جس کو میری عقل حرام کہہ رہی ہے وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو مشتبہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان مشتبہات کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو جب جن چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور ان کا حلال ہونا یا حرام ہونا ہمارے لیے واضح نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید میں ایک حکم موجود ہے کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اپنی عقل کا دخل یوز کیا جائے یا کوئی اور آپشن موجود ہے۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر جو اس بارے میں جانتے ہوں ان سے معلوم کر لیا جائے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جب ہمیں نہیں معلوم تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے راستے پر چلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لایا، جس کو وہ بات معلوم ہوئی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی راہوں کا جو مسافر رہا، آپ بھی پھر اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بڑھنے والے بنے۔ اور ہمیں سبھی کو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں ہمیں علم نہیں ہے وہاں شریعت جاننے والوں سے، دین سمجھے ہوئے لوگوں سے رجوع کیا جائے، تاکہ وہ ہمیں دین کی بات بتائیں، وہ ہمیں دین کی بات سمجھائیں۔ اور پھر ہماری عقل مندی کا محض اتنا تقاضا باقی رہ جاتا ہے کہ جب شریعت کی تعلیمات میں حلال ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اسے اختیار کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہمیں ہو گئی، چاہیں تو کر لیں گے۔ اور اگر حرام واضح ہوا، کسی چیز کا غلط ہونا یہ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہو گیا، تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہماری عقل مندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ پھر اس حرام کو چھوڑا ہی جائے، اسے اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آئیے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک عقل مند بزرگ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، تو انہوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل کا آدھے اہل زمین کے عقل سے مقابلہ کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام اعظم سے زیادہ عقل مند تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دور میں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء
آپ کی زبردست ذہنی صلاحیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ اسلامی کے جو اصول اور قوانین ترتیب دیے اسے علماء کرام کی اکثریت نے نہ صرف قبول کیا بلکہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھا، اور بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور علم و فن کے بے شمار ماہرین علماء کرام نے آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق مسائل کی تشریح کی، اور شرعی مسائل میں آپ ہی کی تقلید فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر ملاحظہ کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا امام اعظم کی عقل کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑے عقل مند آدمی، بڑے زیرک آدمی، ان کی سیرت کو بندہ جیسے جیسے پڑھتا ہے ان سے محبت میں اس کے اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالخصوص ان کی عقل مندی کے واقعات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا عقل تھی کہ بڑے بڑے دقیق اور مشکل مسائل حضرت کے لیے یوں سمجھیں کہ چٹکی بجانے جیسے آسان ہوا کرتے تھے۔ چٹکیاں نہیں بجایا کرتے تھے، لیکن ایک آسانی کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی آسانی سے مشکل مسائل کا حل تلاش کر لیا کرتے تھے، جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کتابوں میں ایک بات پڑھی کہ عقل کیسے بڑھتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ گر چاہیے ہوتا ہے کہ بس عقل بڑھ جائے فوراً سے۔ تو سنجیدہ افراد نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نیکیاں کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ واہ، بندہ نیکیاں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ آپ جتنے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے حضرات اپنے 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 شعبے میں ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ فضولیات میں اپنے آپ کو برباد نہیں کرتے تھے۔ ان کا وقت اسکرولنگ پر ظاہر ہے نہیں گزرتا تھا، یہ کسی کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو فوکس کر کے بس اس کام پر توجہ دیا کرتے تھے۔ منتشر الخیال ہو کر ایسے عجیب و غریب لا یعنی کاموں میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے تھے۔ ان کی جو فوکس تھا، جو ویژن تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، پھر اس کے لیے یہ کوششیں کرنے والے ہوتے تھے۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ یہ نیکیوں میں بڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرماتا تھا۔ آئیے کچھ کالز دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی طہارت تاریخ سنباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی علیہ میں آج جو موضوع لیا گیا عقل مند کا بہت زبردست موضوع ہے، کیونکہ دنیاوی لوگوں نے اپنے اپنے معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں نا، کرائیٹیریاز رکھے ہوئے۔ فیضان دعوت اسلامی ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پہ یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ والا کام کیا جائے تو کامیابی ہے۔ اگر مبلغین بھی ارشاد فرما دیں کہ نیک اعمال کا جو رسالہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا، اس کو اپنانے سے بھی کیا عقل مندی ظاہر ہو سکتی ہے ہماری؟ عقل مندی اس کو اپنانے سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح عرض کیا کہ بندہ نیک اعمال اختیار کرتا ہے، کسی بھی نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، نیکی کا ایک اثر یہ بھی ہے۔ بزرگوں نے اس کو یوں بیان فرمایا، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں یہ بات پڑھی، آپ کی تقاریر پر مشتمل ایک کتاب، اس میں یہ بات پڑھی کہ نیکی کی تاثیر جو ہے وہ آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے۔ جب بندہ نیکی کی طرف آئے گا، آبادی کی طرف آئے گا، سکون کی طرف آئے گا، راحت کی طرف آئے گا، گناہ کرے گا، بے اطمینانی، بربادی اور تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ نیک اعمال اختیار کریں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص جو اسلامی بھائیوں کے لیے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں 72، ان کو اس کے رسالے کو، یہ ڈائری حاصل کر لیجئے، اس کے مطابق اپنا محاسبہ بھی کر لیں، جائزہ لے لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کن نیکیوں میں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر کام میرے اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے بندہ، اور اگر کہیں اپنے آپ کو غلط پائے اور غور کرے گا تو پتہ چلے گا نا کہ غلط کیا ہے۔
تو پھر اس کی غلطی کو چھوڑے، اس کی تلافی کی کوشش بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کا محاسبہ کرنے، اس کا جائزہ لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے خالد بھائی بڑا پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نگران شورا کی ایک بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں کہ بہادری اس میں نہیں ہے کہ آپ غلطی کر کے سوری کر رہے ہیں، مطلب مزہ اس میں ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو، اس کے باوجود آپ معذرت کرنے میں، سوری کرنے میں پہل کریں، تو یہ ایک بڑی بہادری ہے۔ اور آئی تھنک کہ اگر آپ کی غلطی نہ ہو، اس کے باوجود اگر آپ معاملات کو سلجھانے کے لیے پہل کر لیں، تو میرا خیال یہ ایسا زبردست احساس ہے کہ بعض اوقات سامنے جس نے غلطی کی ہے نا، تو اس کو بھی بہت شرم آتی ہے کہ یار میری غلطی ہونے کے باوجود دوسرا بندہ مجھ سے معذرت کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک احساس کا زبردست پہلو ہے۔ کاش کہ ہم اپنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ راضی بھی رہیں، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اگر ناراضی کا سلسلہ بنتا ہے تو فقط اس کے لیے کریں، اور اگر ہماری غلطی نہ ہو اس کے باوجود اگر ہم سوری میں کرنے میں پہل کر لیں تو میرا خیال یہ بھی ایک بہترین احساس کا سلسلہ ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی بات اپنے اعتبار سے درست ہے، اور اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی میں اگر اس بات کو بیان کرنا چاہوں تو احساس کے حوالے سے ہر ایک کی کیپیبلٹی مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کتنا کر سکتا ہے، کوئی مطلب اس کے سامنے لاشیں پڑے رہیں، اس کے دل کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کسی کو چیونٹی مرنے پر بھی بڑا شدید صدمہ پہنچتا ہے کہ اس کی جان کیسے چلی گئی۔ تو بہرحال احساس مختلف ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو تباہ و برباد کر کے بھی سوری کرنے کے نام ہی نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دھکا بھی لگ جائے نہ چلتے ہوئے، کونی لگ جائے تو بھی وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال احساس جتنا ہو اچھا بھی ہے، اور بہت اور سینسیٹیو ہونا یہ بسا اوقات بندے کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کال مزید دیجیے۔ میرا نام علی رضا تاری ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت خواں بھائی سے عرض ہے، مجھے کلام سنا دیجیے۔ جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے، اور بڑے سنجیدہ کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے۔ مزید کال دیجیے۔ میں ہوں ارشد رضا تاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے خالد بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ آج میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں اشفاق بھائی اور محمود بھائی کی آواز میں۔ رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے۔ میسیجز میں ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ میں 8 سال کا ہوں، حافظ قرآن بن رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ محمد صاحب جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ بن محمد شجاعت۔ اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا خدمتگار بنائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے آپ کو، اور خوب دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کاش میں کفل مدینہ لگاؤں۔ طویل میسیج ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کریم آپ کو بھی اور ہمیں بھی کفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، بعض لوگ کام کرتے کرتے سوچتے ہیں کہ جی بعض لوگ ایک کام کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، اور اسی خوش فہمی میں سارا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ ان کے ایسوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں ایک ہی کام ہو، وہ انہوں نے کر لیا ہو، پھر کیا کریں زندہ رہ کے۔ مختلف جہات ہوتی ہیں گفتگو کی، اور اس ایک کام سے کیا مراد ہے؟ کوئی سچویشن واضح ہو تو کوئی واضح بات کی جا سکے۔ اچھا جی، جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور جو یہ سوچ کر اپنا ہر دن گزارتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری دن ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دونوں میں عقل مند کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے طارق بھائی؟ ان دونوں میں عقل مند کون ہے؟ جو آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ، یا سوچتے ہیں کہ آخری دن ہے؟ خالد بھائی ایک جملہ میں کہہ دوں پھر طارق بھائی کی طرف آ جائیں۔ اس کے لیے ایک انگلش کا مقولہ ہے، ٹمورو نیور کم ٹھیک ہے، ٹو یو ورک ٹوڈے۔
جو کل ہے نا وہ کبھی نہیں آتا. تو آپ کام جو بھی کریں وہ یہ سمجھ کے کریں کہ میری زندگی کا آخری دن ہے, کیونکہ کل جو ہے وہ کبھی نہیں آتا, اور کل ہوتی ہے تو پھر وہ پرسوں ہوتا چلا جاتا ہے, وہ ترسوں ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارا منٹوں کا کام بعض اوقات وہ گھنٹوں میں چلا جاتا ہے, اور گھنٹوں کا کام دنوں میں چلا جاتا ہے, اور دنوں کا کام جو ہے وہ مہینوں میں چلا جاتا ہے. جو کل کرتا ہے اس کے کام ٹل جاتے ہیں. جی ہاں, مطلب ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. طارق بھائی کیا کہیں گے, سمجھدار کون؟ ویسے تو بڑی واضح سی بات ہے, لیکن کچھ ترغیب بھی ہو جائے کہ آج کا کام کل پر چھوڑے تو کل کا کام پھر کب پر چھوڑے گا, پرسوں پر, پرسوں کا کام کب پر چھوڑے گا, کب پر چھوڑے گا. سمجھے کہ یہ وہ وزن ہے جو بڑھتا چلا جائے گا ڈیلی کے لیے. مطلب سمجھے کہ روزانہ کی روٹین کا جو حصہ ہے وہ روزانہ کرتا چلا جائے. عقل مندی یہی ہے کہ آج کا کام آج ہی کر لے, آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑے کہ کل پر چھوڑا. ہاں, آج کا کام کل کے لیے کرے, اور وہ کل سے مراد آخرت ہے. آج اچھے اعمال کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کرے تو یہ عقل مندی ہے گی. لیکن آج کا کام کل پر چھوڑنا نہیں ہے, لیکن آج کا کام جو ہے وہ کل کے لیے کرنا ہے گا. تو آج کا کام آج ہی کر لیں جناب. اگر کل پہ چھوڑیں تو ڈبل ہو جائے گا, اور پھر جب ڈبل دیکھیں گے تو بولیں گے یار کل کر لوں. اچھا, یہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن لائف سے تقریباً ہر ایک کا ہی گزرنا ہوتا ہے بچپن ہی سے. اسکول ہوا, مدرسہ ہوا, یا دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے جو بھی ہم کہیں, تو جب بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے, کام ملتا ہے, تو ڈیلی کا کام ملتا رہتا ہے اور وہ ڈیلی کرتے جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس یا وہ طالب علم جو آج والے کام کو اس دن نہیں کرتا, سوچتے یار کل کر لوں گا, تو اگلے دن جب دیکھتے ہیں نا تو فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, وہ پہاڑ مانند نظر آتا ہے. ایسے ہی وہ حضرات جو بزنس والے ہیں, بزنس اور کاروبار سے وابستہ ہیں, تو ڈیلی ان کا بھی کچھ نہ کچھ کام ہے. کہیں کچھ انٹری کرنی ہے, لکھنا ہے, نوٹ کرنا ہے, مال منگوانا ہے, دینا ہے, کرنا, سب کچھ ہے گا. تو ہر شخص اپنی فیلڈ کے اندر اپنے کام کو روزانہ ہی نمٹا رہا ہوتا ہے, اور یہی عقل مندی ہے گی. مطلب ہر ایک کام کے اعتبار سے کوئی بھی کام کو پینڈنگ نہیں جانے دیتا, اور جو پینڈنگ پر ڈالتا ہے تو وہ کام کا پینڈنگ کا بوجھ اس پر اتنا آ جاتا ہے کہ اس کی وہ کہے کہ سمجھنے کے لیے وہ اپنے دماغ پر اتنا بوجھ جاتا ہے, دماغ کا ایسا لگتا ہے فیوز اڑ جاتا ہے جب بہت سارے کام ایک ساتھ آ جاتے ہیں نا, سر پر اتنی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ان کو یاد رکھنا, ان کو مینج کرتے رہنا. ڈیلے کرنے سے مستقل پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. کوشش کریں کہ یہ ڈیلے والا مسئلہ نہ رہے زندگی میں. جو کام آ گیا ہے, سامنے چیزیں پڑی ہیں, آفس انوائرمنٹ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طبیعت ہوتی ہے بعض لوگوں کی, کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آخری گھنٹے میں کام کریں گے. اب وہ آخری گھنٹے میں 2-4 کام ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر وہ ہو ہی نہیں پاتے. پھر وہ پریشان ہو کر, چڑچڑے ہو کر, کبھی اس سے لڑ رہے ہیں, کبھی اس سے لڑ رہے ہیں, کبھی اس سے جھگڑا کر رہے ہیں, کبھی چھوٹی سی بات کا ایسا بتنگڑ بنا رہے ہیں. یہ چیزیں بہرحال غور کریں کہ کیوں ہوئی, تو پتہ چلے گا وہ جو ہم نے صبح سے لے کر شام تک سارے کام ڈیلے کیے تھے نا, اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہوا. کلام سننا ہے, رمضان آنے والا ہے. سبحان اللہ جی, اللہ کریم برکت دے اور مجھے خدایا معاف کر دے. اس کلام کی فرمائش ہے, بہاولپور سے کلام سنا دیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ٹھیک ہے جی. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اس کلام کی بھی فرمائش ہے میلسی سے. ٹھیک ہے جی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. اس کلام کی فرمائش ہے. سب گھر والوں کے لیے دعا کی التجا ہے. شر شیطان انسان دشمن بہت ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے, دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے, زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی حفاظت عطا کرے. کلام سننا ہے, تیرے غافل ہے پریشان مدینے والے. طیبہ کی ہے یاد آئی, اب اشک بہانے دو. پاک پتن سے میسج آیا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم برکت. شاداب اتاری ہیں اسلام آباد سے, اور کلام سنا دیں اے سبز گنبد والے. ٹھیک ہے جی. آنکھوں کا تارا نام محمد. اس کلام کی فرمائش ہے. اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. مزید بھی فرمائشیں موجود ہیں. زید نیاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ فرمائشیں آپ کی شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے. جی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا.
سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے لج رکھ لئی تے لج پالا لج رکھ لئی تے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی تے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا دل روتا ہے جان دینے جدو لوگی مدینے نو دل روتا ہے دل روتا ہے آقا دل روتا ہے آقا دل روتا ہے آقا دل روتا ہے آقا دل روتا ہے جان دینے چند لوگ مدینے نوڑ سانو ویا آقا گھوڑ سانو ویا آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب مولا نے اللہ اکبر رب مولا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد سب سے ہے پیارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد ایسا دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یہ بھی لی جائے کہ بسا اوقات دوسرے کے انجام میں بھی بہت سی عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، اگر اس سے نصیحت حاصل کی جائے تو یہ بھی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیا کہیں گے حضرت؟
آپ نے بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ عقل مندی کے لیے ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کریں. میں یہاں پر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بیان کرنا چاہوں گا. سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 111 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ جو عقل مند لوگ ہیں، عقل والے ہیں، ان کے لیے پچھلی امت کے جو واقعات ہیں ان کے اندر بڑی عبرت ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جا بجا پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. اسی طرح ایک آیت مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128، فرمایا کہ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، فرمایا کہ کتنے ہی پچھلی امتوں کے ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں سے تم وزٹ کرتے ہو، جہاں کا تم سفر کرتے ہو، تو کیا وہاں سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی؟ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کہ جو عقل مند ہیں، عقل والے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہاں پر قوم لوط کا ذکر چل رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی بدولت ہم ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کرنے والے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں. علماء نے فرمایا کہ یہاں پر قوم لوط کا ذکر کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سے مراد وہ قوم لوط کی اس بستیوں کے نشانات ہیں جو آج بھی موجود ہیں. جہاں پر بحر مردار ڈیڈ سی موجود ہے، وہ پورا مقام وہ ہے کہ جہاں پر قوم لوط کبھی آباد تھی اور ان کو باقاعدہ آسمانوں پر بلند کر کے پھینکا گیا اور ان پر ایک پتھروں کا ایک عذاب آیا. تو ہم اگر یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات سے، پچھلی امتوں کے واقعات سے، پچھلے انبیاء جن قوموں کی طرف آئے ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. آپ یہ دیکھیے قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، اہل مدین ہے، اصحاب ایکہ ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کی ستھری تعلیمات اور عقل سے قریب تعلیمات کو لینے کے بجائے ان لوگوں نے ان پر طنز و تشنیع کے تیر برسائے اور ان کی بات کو قبول نہ کیا اور اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا. ہم یہ دیکھیں تو کہیں پر ہمیں طوفان نظر آتا ہے، کہیں آندھی کا عذاب نظر آتا ہے، کہیں پر آگ کی بارش کا عذاب نظر آتا ہے، کہیں پتھروں کی بارش کا عذاب نظر آتا ہے، اسی طرح کہیں پر بندروں کی شکل میں مسخ کیے جانے کا عذاب نظر آتا ہے، اسی طرح بہت ساری چنگھاڑ جیسے عذاب بھی ہمیں نظر آتے ہیں. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیت مبارکہ ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، وہ جتنی قومیں تھیں ان کے جس قسم کے ان کے معاملات تھے، ان کی عادات تھیں، ان کے گناہ تھے، ہم نے ان کو ان کی عادتوں کی وجہ سے پکڑا. اور کیسا پکڑا؟ پکڑ ہوئی ہے اس کی کیسی ہوئی حرکتوں کی. تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ پر پتھروں کی برسات ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ پر چنگھاڑ کا عذاب آیا. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کر کے مار ڈالا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے. میں ایک بات یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلی امتوں کے واقعات پڑھیں، ان کے معمولات پڑھیں. آج جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، جو امت محمد ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے گناہ، جتنی چیزیں ان کی تھیں ہم وہ سب کر رہے ہیں، بلکہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں کرتے تھے، ان سے بھی بڑھ کے کر رہے ہیں. مگر یہ اللہ کریم کی یقیناً رحمت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا. کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوب آپ ان میں ہوں اور ہم ان کو عذاب دیں، تو رب کی شان ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہے آپ کا رب أَنْتَ فِيهِمْ، آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے، ان کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ کام تو ہم سارے وہی کر رہے ہیں. تو اگر قرآن سے ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں تو انشاءاللہ یہ عقل مندی کا ثبوت ہوگا. یہاں پر میں مدنی چینل کے 2 سلسلے اور دعوت اسلامی کی 2 کتابیں بیان کر کے بات ختم کروں گا. ایک مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک قصہ ہے قرآن سے، اور ایک مدنی چینل پر سلسلہ آن ایئر ہو چکا قصص الحدیث. یہ دونوں طرح کے سلسلے اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف میں نے بھی توجہ دلائی آپ کو وہاں پر پوری باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور جو 2 کتابیں ہیں وہ یہ ہیں، ایک ہے عجائب القرآن، دعوت اسلامی نے اس کو پبلش کیا ہے، اور اسی طرح کتاب ہے سیرت الانبیاء. یہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عبرت کی بہت ساری باتیں موجود ہیں. اور جو عقل مند ہے اگر وہ واقعتاً عقل مند ہے اور عبرت حاصل کرے گا، عقل مندی کا ثبوت دے گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ کافی وافی سامان ہوگا. ماشاءاللہ بہت زبردست بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین، پہلو اور بھی ہیں، باتیں کرنے کو اور بھی ہیں، لیکن ظاہر وقت ایک اپنی گنجائش رکھتا ہے. سر دست 2 ایک باتیں یہاں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ عقل مند وہ بھی ہے جو بلا وجہ قرض نہ لے، بلا وجہ قرض نہ لے. اور
دوسری بات یہ کہ اگر قرض لے ہی لیا ہے تو پہلی فرصت میں اسے اتارنے کی کوشش کرے، مقروض نہ رہے۔ یہ ایسا بلا وجہ کا گویا ایک ٹینشن ہے، ایک بلا وجہ کی ایسی مصیبت ہے۔ بندہ لیتا تو قرض وجہ سے ہے، کوئی نہ کوئی ریزن بنتا ہے، لیکن معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے بعض لوگ ضروریات کے لیے نہیں، محض سہولیات کے لیے قرض لے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ زندگی مزید مائنس میں ہی جاتی جا رہی ہے۔ تو عقل مندی اس میں ہے کہ اپنی چادر کے مطابق ہی پاؤں پھیلائے جائیں، پاؤں اتنے دراز کریں جتنی بڑی چادر ہو، یا چادر کو دراز کر لیا جائے، اور بندے کے ہاتھ میں عمل کی رسی ہے، اس کو دراز کر سکتا ہے، وہ اپنا عمل بڑھائے گا۔ نگرانی شورا سے ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جب بندہ اپنی اسکلز بڑھاتا ہے تو اس کی انکم بڑھتی ہے۔ انسان اپنی اسکلز بڑھائے نہیں، بس جو مجھے آتا ہے میں اسی پہ مطمئن ہوں، تو بھائی جو مل رہا ہے پھر اس پر بھی مطمئن ہونا سیکھے۔ بندہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ ایک طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری انکم بڑھ جائے، اور دوسری طرف سے بندہ اپنا انپٹ بالکل نہیں بڑھا رہا ہوتا، تو ایسے بندے کو عقل مند نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مرور زمانے کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں کسی کام کی نہ رہیں۔ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تھا جب بڑی بڑی محافل میں بھی جو پیچھے اسٹیج کے پردے لگا کرتے تھے، یا پوسٹر کہیں اسے، اسکرینز کہیں، یا ایک اور اشتہار جس پر لگتا تھا، بینرز لگا کرتے تھے، تو اس میں وہ ہاتھ سے لکھائی پینٹرز کیا کرتے تھے۔ بعض افراد نے تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور پینٹنگ سے آگے جو ورژن تھا اس کی طرف آ گئے، اور اسکلز اپنے ڈیولپ کیے، اور آج بھی وہ اپنے انہی رابطوں کو لے کر، کیونکہ جن سے رابطے تھے، جو ان کو کام دیتے تھے، وہ اپڈیٹ ہو گئے، یہ پیچھے رہ گئے، تو پھر تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ جب ان کی ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ ہمیں پیچھے بینر کے بجائے ایک اسکرین لگانی ہے، پینافلیکس لگانا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے پینافلیکس کی طرف آ چکے تھے اور پرنٹ کی طرف آ چکے تھے، پرنٹرز کی طرف آ چکے تھے، تو یہ رابطہ باقی رہا۔ اور اگر ایسا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو جس کو پینافلیکس چاہیے وہ پھر پینٹر سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ پرنٹر والے سے رابطہ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کو، بلکہ یہ تو پچھلے زمانے کی بات ہوئی نا، نتیجہ کیا ہوا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں بڑھایا وہ بالآخر دب کر رہ گیا، اور پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ اب روزگار نہیں ہے، اب کام کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا تھا، اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اسکلز بڑھائے جاتے، اگر نہیں بڑھائے تو جو کچھ ہے اب وہ سامنے ہے۔ یہ ایک انجام ہے، یہ ایک اسٹوری ہے، اور اس سے ہم سب کو نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ بہت سارے پہلو نصیحت کے حوالے سے ڈسکس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مالک کریم ہمیں اچھا بنائے اور اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں،
جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے